استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 سے بیان ہے۔ پیچھے تو ان منافقوں کا ذکر گزر رہا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو گئے، وقت کم کرتے چلے گئے۔ پھر ان منافقوں کا ذکر گزرا کل کے درس میں جو حضور کی بارگاہ میں خدمت کرنے والوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور نہ کرنے والوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے، جو تھوڑا کرتا تھا اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ اب آج کن منافقین کا ذکر ہے؟ آگے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرة فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں، یعنی کہ یا اللہ ان کو بخش دے، ان کو بخش دے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو اصل میں امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کا یہ طریقہ تھا کہ منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے اس کو، عبداللہ بن ابی کو، تو اس کا نا ایک طریقہ تھا، اس کا ایک سٹائل تھا عبداللہ بن ابی کا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو وہ کھڑا ہو جاتا۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں خوش آمدی قسم کے جنسی ہیں جو اپنی اصل حقیقت کے اوپر پردے ڈالتے ہیں، اور کہتا کہ جب حضور خطبہ دیتے نا، کوئی بات فرماتے تو کہتا یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عزت اور نصرت عطا فرمائے۔ مگر جب غزوہ احد کے بعد اب جب اس کا نفاق واضح ہو گیا، کتنے لوگوں کو میدان کے اندر سے وہ لے کے نکل گیا، عین میدان جنگ کے اندر جب دشمن سامنے، دشمنوں کی فوجیں کھڑی تھیں، تو پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کچھ فرما رہے تھے، تو کہنے لگا یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عزت اور نصرت عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ مختلف جگہوں پر پڑھتے آئے ہیں کہ وہ حضور کے ایسے پیارے عاشق اور غلام تھے کہ وہ پھر کھڑے ہو جاتے تھے وہاں پر، وہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون ہے سامنے اور کون نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کے سامنے بھی سٹینڈ لیتے تھے اور کہتے تھے نہیں یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہوگا۔ اب وہ حضرت عمر فاروق جان سے وہ ایک دم اٹھ کر کھڑے ہوئے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن بیٹھ جا، یعنی بظاہر اس نے بھیس تو مسلمانوں کا بدلا ہوا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، زکوٰۃ روزہ سارے کام کرتا تھا، جہاد میں ساتھ جاتا بھی تھا، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے دشمن بیٹھ جا، تیرا کفر
اب تو جتنا مرضی چھپا لے وہ چھپ نہیں سکتا، سب کو پتہ ہے کہ تو کافر ہے، تو کیا کام کرنے لگا ہوا ہے۔ اب اس وقت پھر دوسرے لوگوں نے بھی اس کی ملامت کی۔ تو اب وہ مسجد کے اندر جب حضرت عمر فاروق نے ایسے کہا نا تو سخت غصے کے اندر وہ ایک دم مسجد سے نکل گیا۔ تو راستے میں کوئی بندہ اس کو کوئی شخص ملا تو اس نے کہا کدھر جا رہی ہو؟ جاؤ ابھی بھی وقت ہے، حضور کی خدمت میں جاؤ، حضور ہی کا دامن تھام لو، جن کی مجلس کو چھوڑ کر آئے ہو، جن کی آستانے کو چھوڑ کر دوڑ رہے ہو، حضور کا دامن تھام لو اور اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے عرض کرو۔ تو اب اس بدبخت نے کیا کہا؟ اس نے کہا وہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں مجھے پرواہ نہیں۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار کہنے لگا وہ میرے لیے دعا کریں یا نہ کریں، اب مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، یعنی مجھے ان کی مغفرت کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی یہ اس وقت نازل ہوئی۔ تو اب اس آیت کی جو ایکچول انٹرپریٹیشن، آگے انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، تو اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی، یعنی عبداللہ بن عبداللہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب اس کا باپ فوت ہو گیا۔ تو آپ نے اس کو اپنی قمیص دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ عبداللہ کے لیے، یعنی ان کے والد جو منافقوں کا سردار تھا، آپ نے ان کو اپنی قمیص دی اور فرمایا اس میں اس کو کفن دینا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، تو حضرت عمر بن خطاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیا اور عرض کیا کہ یعنی یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، حالانکہ یہ منافق ہے۔ یا رسول اللہ سب جانتے ہیں آپ یہ منافق، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں۔ یہ ایک نقطہ ہے، آپ ان کے لیے مغفرت کریں یا نہ کریں، وہ علیحدہ بات ہے آگے، یعنی کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو منافق ہیں ان کے لیے ایک فیصلہ فرما دیا ہوا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا یا رسول اللہ، اور حضور کا دامن پکڑ لیا جب حضور اس کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اٹھے، یہ تو منافق ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، مجھے اختیار دیے۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ نہیں، اس میں ایک یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ عمر بے فکر ہو جاؤ، دعا کرنے دو، یہ اس نے کون سے بخشے جانا ہے، یہ نہیں بخشے جانے والا جن سے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دی ہے، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، تو اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان قریب 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا۔ تو پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور
ہم نے بھی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو آگے آ رہی ہے ابھی سورہ توبہ کے اندر، کہ جو شخص مر جائے، آپ ان میں سے کسی، ان میں سے جو شخص مر جائے، ان میں سے یعنی منافقوں میں سے، اس طرح جن کا کفر بھی ظاہر ہو چکا ہو، تو ان میں سے جو شخص مر جائے، آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جن سی ہے۔ تو عبداللہ بن ابی جو ہے یہ منافقوں کا سردار تھا۔ تو پھر اس کی کیا وجہ تھی کہ جو منافقوں کا سردار تھا، حالانکہ پیچھے درجنوں آیات میں آپ منافقوں کی کیفیات، حالات، حالتیں، کیفیات کے اوپر آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کا کتنا سخت حکم ان کے اوپر جاری ہوا مختلف آیات کے اندر۔ تو جب یہ تو منافقوں کا سردار تھا، تو پھر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص کیوں عطا فرمائی؟ اپنی قمیص تو عبداللہ بن ابی نے اصل میں، اس میں پھر علماء نے کچھ اس کی جسٹیفیکیشنز دی ہیں کہ عبداللہ بن ابی نے حدیبیہ والے عمرے کے موقع پر مشرکین نے عبداللہ بن ابی کو ایک پیشکش کی تھی کہ تم عمرہ کر لو، جیسے حضرت عثمان غنی کو انہوں نے کہا تھا طواف کعبہ کر لو، عمرہ کر لو، انہوں نے نہیں کیا تھا۔ عبداللہ بن ابی کو بھی مشرکین نے یہ آفر کی تھی کہ تم آ جاؤ، تم عمرہ کر لو۔ تو عبداللہ بن ابی نے اس وقت مشرکین کافروں کی اس آفر کے باوجود جو انہوں نے عبداللہ بن ابی کو دی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن اقدس، ذہن مبارک میں تھی، تو حضور نے اس کی جزا میں اس کو قمیض دے دی تھی، یہ لو میری قمیض اس کو دے دو، میری قمیض اس کو دے دو۔ کیوں؟ اس نے اس موقع کے اوپر جب کافروں نے اسے کہا تھا کہ آ جاؤ تم عمرہ کر لو، اس نے کہا تھا نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ سے اس کی جزا میں حضور نے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کو قمیض دے دی تھی، اپنی قمیض مبارک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو قمیض کیوں دی؟ یہ سوال آتا ہے کہ منافقوں کے سردار کو حضور نے اپنی قمیض مبارک دے دی کہ عبداللہ بن ابی یعنی جو اس کا بیٹا تھا، ان کی دلجوئی کی خاطر، کیوں؟ کیونکہ وہ خالص مومن اور حضور کے سچے اور پکے صحابی تھے، اور بہت پیارے صحابی تھے نبی پاک۔ تو اپنے صحابی، اپنے سچے اور پکے خالص غلام اور مومن، ان کی دلجوئی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک دے دی تھی کہ جاؤ اپنے باپ کو جا کے دے دو۔ حقیقت جو ہے وہ تو حضور نے صحابہ کرام کو بتا ہی دی تھی۔ دوسرا یہ کفن کے لیے قمیض نہ دینا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ کفن کے لیے قمیض مانگی گئی تھی، تو کفن کے لیے قمیض نہ دینا ویسے بھی اخلاق سے دور تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے اس درجے پر فائز تھے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور پہنچ ہی نہ سکا، نہ پہنچ سکے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو وہ چیز اگر آپ کے پاس ہوتی تو آپ اس سے منع نہیں فرمایا کرتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے قمیض دے دی تھی، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس نے وہ جو عمرے کا کافروں نے کسی دور میں آفر کی تھی، اور اس نے وہ آفر جو ہے ٹھکرا دی تھی ان کی پیشکش کے، نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں نے بھی عمرہ نہیں کرنا، وہ حضور کے ذہن اقدس میں تھا۔ حضور نے اس کی وجہ سے اس کو اپنی قمیض عطا کر دی تھی کہ جا کے اس کو کفن کے طور پر یہ قمیض اوڑا دو جان سی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جو ان کے بیٹے تھے عبداللہ، وہ حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے، حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے کہ چلو وہ اس کو دل خوش ہو جائے گا کہ
تاجدار دو جہاں اللہ کے رسول نے میرے باپ کے لیے اپنی قمیص دے دی جون سی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض علماء نے کہا کہ جیسے کہ حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑکیں، تو جب کوئی سائل آ جاتا تھا اور وہ چیز آپ کے پاس موجود ہوتی تھی، مانگ لی جاتی تھی، تو آپ اس کو دے دیتے تھے جون سی۔ تو امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا کہ بدر کے دن قیدیوں کو اور عباس کو لایا گیا، تو عباس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ عباس تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قمیص کو دیکھا کہ بھئی ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے، تو کوئی قمیص، تو صرف عبداللہ بن ابی کی جو قمیص تھی نا وہ ان کے ناپ کی تھی، صرف وہ ان کو پوری آ سکتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی قمیص حضرت عباس کو پہنا دی تھی۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے، امام بخاری لکھ رہے ہیں صحیح بخاری کے اندر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتار کر عبداللہ بن ابی کو پہنائی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وجہ سے کہ عبداللہ بن ابی کی قمیض حضرت عباس کو پہنائی گئی تھی جنگ بدر کے موقع پر، اس وجہ سے اب اس کے کفن کے لیے اس کے مرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیض جون سی ہے اپنی قمیض مبارک عبداللہ بن ابی کو دے دی۔ اور ابن عینیہ نے کہا کہ عبداللہ بن ابی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان تھا، اور آپ نے اس احسان کا بدلہ اتارنا پسند کیا کہ اس احسان کا بدلہ اتار دینا چاہیے، اس کو اپنی قمیض دے دی، اپنی قمیض دے دی جون سی ہے۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس عمرے کی وجہ سے حضور نے سوچا کہ اس نے اس کا وہ عمل حضور کے سامنے تھا، حضور نے اس کو اپنی قمیض مبارک ورنہ منافقوں کا سردار تھا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا بیٹا عبداللہ حضور کے بہت ہی پیارے صحابی تھے، ان کی دلجوئی کے لیے اس کے باپ کو آپ نے اپنی قمیض دے دی۔ اور تیسرا یہ بھی تھا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی اور کوئی مانگتا تو یہ اخلاق سے بہت دور تھا کہ آپ اس کو وہ قمیض نہ دیتے، آپ کی یاد دے دیتے تھے۔ اور چوتھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو قمیض عبداللہ بن ابی کی حضرت عباس کو پہنائی گئی تھی آپ سرکار کے سامنے وہاں جنگ بدر میں، اس کی وجہ سے حضور نے وہ بدلہ اس کا اتار دیا، اس کو اپنی قمیض جون سی دے دی۔ تو علامہ بدر الدین عینی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حدیث آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قمیض جو ہے، اب قمیض تو دے دی، جس وجہ سے بھی دی، بے شمار وجوہات میں نے بیان کر دی اور بے شمار وجوہات میں نے بیان نہیں کی، علماء نے جو بیان کی ہیں میں نے کچھ بیان کر کے تاکہ آپ کو ایک کانٹیکس یا پرسپیکٹو سمجھ میں آ جائے کہ بات ہے کیا، کہ کیوں دی گئی ایک منافق اور بلکہ منافقوں کا سردار، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو علامہ بدر الدین عینی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب وہ تو دے دی حضور نے، تو اب اس کے پیچھے کیا چیز تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جو قمیض ہے نا، قمیض یہ اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی، میری قمیض، تو مجھے یہ مجھے امید ہے، یعنی اس کو جو میں نے قمیض دی ہے اس کے قبیلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اس سبب سے، یعنی یہ کس سبب سے جو میں نے اس کو قمیض دی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسلام میں داخل کر دے گا، اس کو جو قمیض دی، کیوں؟ اس کے لوگ، اس کے قبیلے کے پیچھے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو روایت ہے کہ خزرج کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ابن ابی آپ کی قمیض مانگ رہے ہیں، یعنی آپ نے ان کو پھر قمیض دے دی، اور ابن ابی آپ سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرے والد کی نماز جنازہ، تو آپ سے نماز کی درخواست کر، تو پھر جب یہ سارا کچھ منظر ان قبیلے والوں نے دیکھا اور حضور کا عمل مبارک دیکھا، تو 1000 آدمی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے حدیث میں فرما دیا تھا، جو پہلے میں نے حدیث بیان کی ہے
کہ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قمیض اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی، ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسلام میں داخل کر دے گا میرے اس عمل کی برکت سے۔ یعنی کہ تو بعض علماء نے بعد میں آنے والوں نے انہوں نے یہ جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی قوم کی تاکہ وہ اس طرف کو آئیں، اسلام کی طرف آ جائیں، ان کو ادھر موٹیویٹ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی تھا جو حضور نے فرمایا نا۔ تو اور آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ اگر آپ نے 70 بار سے زیادہ استغفار کیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، یعنی حضور کا خود سے یہ ارادہ نہیں تھا کہ اگر میں نے اس کے لیے 70 مرتبہ استغفار کی تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، نہیں، وہ تو حضور نے اپنی ایک، جیسے حدیث میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ میری قمیض بھی اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی، میری قمیض بھی اس سے کیوں؟ اللہ کے عذاب سے دور رہنے کے لیے بھلے گناہ کبیرہ کیے ہیں مگر کفر ہونا ضروری نہیں ہے، اسلام ہونا ضروری ہے، جتنے مرضی مومن ہونا ضروری ہے، کلمہ پڑھنا دل سے ضروری ہے، نہ کہ صرف زبان سے اور اسلام کے اوپر ہونا ضروری ہے۔ تو آپ نے یہ آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ اگر آپ نے 70 بار سے زیادہ استغفار کیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، جس کی ایک حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے کہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا، اگر 70 بار سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تب۔ تو ایک حدیث میں جیسے ان قریب میں 70 بار سے زیادہ استغفار کروں گا، تو اس کے لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے، یہ ایک رائے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس آیت کے نزول سے پہلے ان کے لیے استغفار کرنا جائز تھا، اس آیت کے نزول سے پہلے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو قمیض دے دی اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی، تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جو آگے آ رہی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 کہ ان میں سے جو شخص مر جائے آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں اور نہ اس کی قبر کے اوپر آپ کھڑے ہوں جن سے۔ تو اس آیت کے نزول سے پہلے ان لوگوں کے لیے استغفار کرنا جائز تھا، ان لوگوں کے لیے جن سے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کی مغفرت نہیں کرے گا، منافقین کی، ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور آپ کو اس وقت تک ان کے لیے استغفار کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب تک کہ آپ کو وضاحت کے ساتھ صراحتاً منع نہیں فرما دیا گیا تھا، کیونکہ وہ آیت آگے آ رہی ہے جب آپ کو بالکل منع کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان میں سے جو شخص مر جائے آپ ان میں سے نہ تو کسی کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ تو اس سے پہلے حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی، اس سے پہلے حضور نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ تو اس وقت تک آپ ان کے لیے استغفار کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا، اس کے بعد منع فرمایا گیا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں ان کے لیے استغفار کروں گا، اس لیے حضور نے فرمایا کیونکہ اس سے پہلے استغفار کرنے کی اجازت تھی ان لوگوں کے لیے، اور استغفار کرنے سے آپ کی غرض ان کے لیے یہ بھی ایک بات ہے کہ مغفرت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ابن ابی کے بیٹے اور اس کی قوم کی دلجوئی اور اس حسن اخلاق کی وجہ سے اس کی قوم کو مسلمان کرنا غرض اور مقصد تھا کہ جب وہ لوگ یہ دیکھیں گے، اور پھر جو حضور کا خیال تھا، حضور نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کی قوم جو ہے وہ لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام لے آئیں، تو 1000 لوگوں نے اس عمل کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر وہ لوگ مسلمان ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کے کہنے کے پر، حالانکہ وہ منافقوں کا سردار تھا، قدم قدم کے اوپر وہ اس نے تکلیف دی تھی صحابہ کرام کو،
عین میدان جنگ میں جب سامنے فوجیں کھڑی ہوتی تھیں تب وہ سینکڑوں لوگوں کو اس میں سے نکال کے لے جاتا تھا۔ اس کے باوجود حضور نے اس کے بیٹے کے کہنے کے اوپر، جو کہ حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے، اپنی قمیض بھی دے دی، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ مگر بعد میں پھر حکم نازل ہو گیا کہ اب آج کے بعد آپ نے کسی ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ تو ابن ابی کا نفاق جو ہے یہ مشہور تھا۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے میں کیوں رغبت کی، اس کا ایک جواب اور، کہ جب منافق ایمان کا اظہار کرے، یعنی جب اس کا جو نفاق ہے وہ مشہور تھا، لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، جیسے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بس بیٹھ جا، یہ کیا جھوٹی باتیں کرنے لگا ہوا ہے، کیا باتیں کرتا ہے تو، یہ تیری منافقت ہے، سب جانتے ہیں کہ تم اندر سے کفر کے اوپر قائم ہے، اور اوپر سے تم حضور کی شان میں باتیں کرتا ہے جن سے، اور اندر سے تو حضور کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا نفاق جو ان سے یہ تو مشہور تھا۔ پھر اس کی نماز جنازہ پڑھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت، تو علماء نے اس کا یہ بھی جواب دیا کہ ایک اس کا ٹیکنیکل جواب یہ بھی ہے کہ جب منافق ایمان کا اظہار کرے تو پھر اس پر کفر کے باوجود کہ اس کے اندر جو کفر ہے، اس میں کفر کے باوجود اس پر اسلام کے احکام جاری کیے جاتے ہیں، کیونکہ حضور کی یہ عادت کریمہ تھی کہ حضور ظاہر کا اعتبار کرتے تھے اور باطن کو اللہ کے سپرد کر دیتے تھے، جیسے پیچھے تفصیل سے وہ احادیث بیان ہوئی تھیں 2-4 دن پہلے درس قرآن کے موقع پر، کہ حضور ظاہر کا اعتبار کرتے تھے، حالانکہ حضور کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا، حضور جانتے تھے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، مگر اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کا اعتبار کرتے تھے جانتے ہوئے بھی، اور جو باطن کا معاملہ تھا، اندر کی حقیقت، وہ اللہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ تو جب منافق ایمان کا اظہار کرے، جب وہ اظہار ایمان کا کر رہا ہے، تو اس کے اندر اگر کفر ہے بھی تو اس کے باوجود بھی اس کے اوپر جو احکامات جاری ہوں گے وہ کفر کے ضمن میں نہیں ہوں گے، بلکہ اسلام کے ضمن میں ہوں گے، اسلام کے دائرے میں ہوں گے، اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، پڑھی جاتی ہے، کیونکہ بظاہر تو وہ زبان سے کلمہ پڑھ لے، تو احکام شریعہ ظاہر والے حال کے اوپر جو ہے اس کو ڈیپینڈ کیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ظاہر پر حکم لگاتے ہیں اور باطن کا معاملہ اللہ کی طرف۔ تو ابن ابی کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قمیض اور میری نماز اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی۔ ہاں، اس کا یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا میری قمیض اور میری نماز اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی، اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے سبب سے اس کی قوم کے 1000 آدمیوں کو اسلام میں داخل کر دے گا۔ پھر میں نے آپ کو وہ روایت سنائی جس میں وہ فرماتے ہیں محدث کہ پھر 1000 لوگوں نے کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوئے۔ تو اس بات سے بھی یہ ظاہر ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول مغفرت کے لیے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ حضور کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ اس کی بخشش ہو جائے، یہ بخش دیا جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہو، نہیں، بلکہ کیوں، اگر ایسی بات ہوتی، کیوں حضور نے فرمایا کہ میری قمیض اور میری نماز اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی، تو اس کی بخشش کے لیے حضور نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی، بلکہ اس لیے پڑھائی تھی جو آپ کا ارشاد ہے کہ مجھے امید ہے کہ بہت لوگ اسلام لائیں گے، اور 1000 لوگ اسلام لے کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کر۔ تو کوئی بندہ اعتراض تو تب کرتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مغفرت کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھاتے،
حضور نے اس کی مغفرت کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھائی. یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں. اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ مجھے تو اختیار دیا گیا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کریں یا نہ کریں. ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ پھر اس آیت کے اندر آگے علماء کا بڑا اختلاف، بڑی اس میں بحثیں بیان ہوئی ہیں، بڑی انہوں نے اس کے اندر ڈسکشن کی ہے کہ نہیں پھر اس آیت کے آگے تو الفاظ ہیں، مگر ہم جو اس کا مفسرین نے بیان کیا تو ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں منع کر دیا گیا کہ نہیں اب آپ نے یہ کام نہیں کرنا، مگر یہاں تک منع نہیں کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ آپ، اور اسی سے پھر یہ کہ آپ مغفرت کریں یا نہ کریں. تو ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. یعنی آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ نے ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. اس کی وجہ کیا ہے محبوب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی نہیں، آپ کے ساتھ بھی، اللہ کے ساتھ آپ کا بھی انہوں نے انکار کیا ہے. ورنہ اللہ کو تو ماننے والے بہت تھے پہلے بھی، بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اللہ تو اپنا ماننا اس سے قبول کرتا تھا جو پہلے اس کے رسول کو مانے، اس کے محبوب کو مانے، اور اس کے محبوب کو مانے بغیر جو ڈائریکٹ اللہ کو مانے ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں تھا. تو پھر اس آیت سے یہ بات واضح ہوگی، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، آپ کو اختیار دیا گیا تھا، طلب کریں یا نہ کریں، ان کی بخشش نہیں ہوگی. تو حضور نے ان کی بخشش کے لیے تو نماز جنازہ پڑھائی بھی نہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے، بلکہ جو بے شمار چیزیں بھی اس میں آئیں کہ شاید وہ جو قمیض مبارک دی تھی کیوں دی گئی تھی، یا تو وہ جو اس نے اپنی قمیض دی تھی حضرت عباس کو، یا جو اس نے عمرہ آپ کے بغیر نہیں کیا تھا، اس طرح بے شمار چیزیں. تو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.